بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی رسوائی اور ذلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کی مہر کے طور پر پڑھایا گیا تھا۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا نکاح فرمایا۔ پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آؤ، اطمینان سے رکھو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ تو رات میں ہے کہ شیطان سام کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روح بدل کر چلا گیا تھا، ناصح اور مشفق بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، ہے آدم، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہارے حیات اور بادشاہ نے نہ تو تم پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کی بات کا خیال میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، پھر یہ کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس عظیم تکریم پر فریفہ مت جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے لٹا دیا۔ جس طرح کہ انہیں مرنے والے کی روح نکلتی ہے، ویسے حالت میں بنا کر گڑ گڑ کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم یہ موت نہ آئے گی۔ شیطان ان کی خوشی و آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ نعمتیں ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ شیطان نے فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن اساس سر رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج کو اتارا، کمرہ بند کر کے کمرے سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر باتیں کرنے لگے، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، بدبو اسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے، مجھے چھوڑو۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، ہے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ہے رب، میں تجھ سے کیا حیا کر رہا ہوں، چنانکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہے آدم، میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ہے رب،
تیری عزت کی قسم میرے تو گمان میں بھی نہ تھا نہ آ سکتی ہے کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ خداوند کریم نے فرمایا اب تم کو زمین پر اتاروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے، اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا خراج ہوا۔ جنت سے ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی تھا، اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے دہنا شہر میں اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو بہت تسلی ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اترے، ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر پرستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصفان میں۔ بعض روایات میں ہے کہ طاؤس بھی تھا جو کابل میں اتارا گیا تھا، اس لیے بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے، سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں حوا کو حمل کے زمانے کی سختی دور دو تکلیف اور واضح حمل کے وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی مختلف سے سب مصیبتیں دوں گا، اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا، اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج اور غم محنت اور مشقت سے گزارنا کرنا، یہ سب ایک بھول کی شامت میں سے ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے آدم میں نے تجھ کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہاں جنت میں تو کھانا پینا بغیر مشقت اور محنت کے ہے، یہاں نہ کہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے، پھر بھوک پیاس آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔